بہت بڑا مسئلہ جو کہ موجود ہے اور جس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ لباس کیسا ہو ہمارا، لباس کیسا ہو ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس عطا کیا ہے جس کے ذریعے سے اس کو ستر پوشی یعنی اس کو اس کے جسم کے شرمناک حصوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور جو زینت کا بھی ذریعہ ہے، اور پرہیزگاری کا لباس ہی، تقویٰ کا لباس ہی سب سے بہترین لباس ہے۔ یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ تو گویا کہ یہ بات سمجھ لینا کہ لباس کا ایک خاص مقام ہے، اور مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے لباس کو خاص طور پر، انسانیت کے لیے لباس کو خاص طور پر اتارا گیا ہے، اور اس کا پہلا پرپس اور پہلی ضرورت اور پہلا مقصد کیا ہے کہ ہمارے شرم ایسے حصوں کو ڈھانپے جس کو کھولنے میں انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، شرمگاہ کو ڈھانپے اور ہمارے پردہ والے حصے کو ڈھانپے۔ تو یہ پہلے ہے اور زینت بعد میں ہے، یہ پہلے ہے اور زینت بعد میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا تقویٰ کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ تقویٰ کا لباس کیا ہوتا ہے بھلا؟ تقویٰ سے مراد یہ ہے، تقویٰ کا لباس یہ ہوتا ہے وہ لباس جو اللہ نے میرے لیے، عورتوں کے لیے پسند کیا، ایسا لباس پہننا جس میں کہ جو اللہ کو پسند ہے کہ میرے وہ تمام حصے میرا لباس ڈھانپ رہا ہو جس کو اللہ نے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، اور مردوں کے لیے ان تمام حصے کو ڈھانپ رہا ہو جس کو ڈھانپنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی دیکھ کر کے ایک عورت دیکھنے سے مسلمان لگے اور ایک مرد دیکھنے سے مسلمان لگے۔ ایک حدیث ہے جو کہ سیدنا عبید بن خالد رضی اللہ عنہ اس کے براوی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں چل رہا تھا، سیدنا عبید بن خالد رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں چل رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے آواز سنائی دی، اپنا تہبند اوپر اٹھا لو، اپنی ازار جو ہے وہ اوپر اٹھا لو، کیونکہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے، یعنی کہ کوئی زمین سے کوئی چیز گندگی نہ لگ جائے اس سے بھی بچا رہتا ہے، اور باطنی گندگی سے بھی، یعنی جو انسائیڈ انسان کے اندر ہے نا وہ بھی کلین رہتا ہے انسان کا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، اس میں کیا تکبر اور غرور ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے میری اتباع یعنی تمہارے لیے ہم کو فالو کرنا یہ ضروری نہیں ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر فوراً آپ کے تہبند کی طرف نظر ڈالی، آپ کے ازار کی طرف، آپ کے تہبند کی طرف نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا ہے، آپ کا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا ہے۔ آپ اس طرح کا لباس پہنتے تھے۔ کم سے کم اینکلز کو کھولنا مردوں کے لیے ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے اینکلز اور ٹخنوں کو ڈھانپنا بے حد ضروری ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں لباس پہننا اور اس کے اندر شرائط موجود ہیں، صرف اپنی پسند کا لباس نہیں ہے بلکہ اللہ کی پسند کا لباس ہے۔ نماز میں مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ نماز میں مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا سطر ڈھانپے، یعنی اپنی شرمگاہ کو ڈھانپے، اور اپنا سطر جو ہے کم سے کم جو مرد کا ہے وہ ناف سے یعنی بیلی بٹن سے گھٹنے تک ہے۔ آپ دیکھیں یہ لوگ جو ہاف پینٹ پہنتے ہیں ماشاءاللہ سب یہ شرعی پینٹس پہنتے ہیں، جتنے بھی کرسچنس ہیں یہاں پر، اس میں اپنے گھٹنے کو وہ نہیں کھولتے، اس لیے کہ گھٹنا سطر میں شامل ہو جاتا ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سطر ہے۔ دوسری چیز، اس کے علاوہ مردوں کے لیے نماز میں کندھوں کا ڈھانپنا ضروری ہے، نماز میں کندھوں کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ جب اگر احرام کی بھی حالت میں کوئی ہوگا
تو اس میں کندھے کو کھول کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے اوپر والی چادر سے لازماً کندھے ڈھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ کوئی شخص کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کپڑا نہ ہو۔ یہ بات انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے۔ مرد حضرات، جو مرد لوگ ہیں، وہ نماز اور نماز کے علاوہ بھی اپنے اینکلز کو اور اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیں گے، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ چہرہ ننگا ہو، چہرہ کھلا ہوا ہو مردوں کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کسی شخص کو دیکھتے کہ اس نے نماز میں اپنا منہ ڈھانپ رکھا ہے تو وہ زور سے کپڑا کھینچ کر اس کا چہرہ کھول دیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ ہے، نماز میں کوئی ایسا بھی عمل موجود نہیں ہے کہ انسان سر یا کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالے، یعنی مردوں کے لیے، کہ اس کے دونوں کنارے چہرے کے سامنے لٹک رہے ہوں، یعنی چہرہ ڈھانپنا جس کو کہا جائے، اس طرح سے پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ نماز میں عورت کا لباس، دوپٹے کے بغیر عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ بالغہ عورت کی نماز، یعنی جو بالغ ہے، جو ایڈلٹ ہے، اس کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح عورت کو نماز میں پورا جسم ڈھانپنا چاہیے سوائے چہرے اور ہاتھ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتیں تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھیں۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عورت اوڑھنی سے ایسے لمبے کرتے میں نماز پڑھے کہ جس میں اس کے قدم بھی چھپ جائیں۔ ام سلمہ قدم چھپانے کو بھی ضروری سمجھتی تھی، اور علماء اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ قدم کا ڈھانپنا، اس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ پسندیدہ ہے۔ بعض لوگ اس کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ یہ فرض ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر انسان اپنے پیروں کو ڈھانپے، یعنی ایسے اوپر سے اس کا کپڑا اتنا لمبا ہو کہ اس کے پیر بھی چھپ گئے ہوں، تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے، گرچہ یہ فرض نہیں ہے۔ یعنی ہاتھ یہ اپنی کلائی تک، اور پیر نیچے، اور چہرہ، یہ تین چیزیں نماز میں کھولنا جائز اور صحیح ہے۔ اسی طرح بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، بالوں کا جوڑا باندھ کر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ لباس سادہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نماز میں اسی کی طرف خیال رہے۔ سادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں خیال کو خراب کرنے والا اور بار بار اپنی طرف توجہ کر لینے والی کوئی ایسی چیز نہیں پہن لینی چاہیے۔ آپ نے پسند کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جائے نماز سادہ ہو۔ ہمارے پاس اتنی کشیدہ کاری ہوتی، کبھی ہمارا دماغ اس کشیدہ کاری میں الجھ جاتا ہے۔ ایسی خوبصورت جائے نمازیں ملنے لگیں جو نماز کے مقصد میں اور اس کی خشوع اور خضوع میں رکاوٹ ڈال دیتی ہیں، اور ہم انہی پر پڑھتے ہیں۔ منع نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنی توجہ اپنی نماز کی طرف رکھے۔ اسی طرح لباس سادہ ہو، ایسا نہ ہو کہ توجہ اپنی طرف کھینچے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا، میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی چادر میرے پاس لے آؤ، اس نے تو مجھے نماز سے غافل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! گویا کہ بعض اوقات ہمارا اور آپ کا لباس آپ کو نماز سے غافل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے کپڑے کے اوپر ہی کپڑا ہی ٹھیک کرتا رہے اور کپڑے کے اوپر ہی توجہ رکھے، تو پھر یہ دیکھیں بہت بڑا فتنہ ہے، جس سے کہ ہماری اور آپ کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کپڑا سمٹا ہوا نہ ہو، یعنی کف اوپر کو مڑے ہوئے نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 اعضاء پر اس طرح سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے کہ نہ میں بال باندھوں اور نہ کپڑے سمیٹوں، نہ بال باندھوں۔ آپ دیکھیں آج کل بچے ایک چوٹی بنا لیتے ہیں، ربر بینڈ سے کبھی پیچھے ایک چوٹی ڈال لیتے ہیں اور آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم نے کتنے مسلمان بچوں کو خود مسجد میں دیکھا اس طرح آتے ہوئے۔ اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ بالوں کو سمیٹ کر اس طرح ربر بینڈ لگانے کی اجازت نہیں ہے مردوں کو، یعنی لمبا کرنے کی تو اجازت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شانوں تک رکھا ہے، کبھی کانوں کی لو تک رکھا ہے، اس کی اجازت ہے،
لیکن اس کو سمیٹ کر ربر بینڈ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور نماز میں تو بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پینٹ یا پتلون، اب یہ لیڈیز کے لیے ہے، لیگنس میں کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب کیا ہے؟ یا ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، تو پھر جواب کیا ہے کہ پینٹ یا پتلون اتنی ٹائٹ ہو، تنگ ہو، تو اس میں نماز درست نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر پتلون مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو چھپائے ہوئے ہو، کشادہ ہو یعنی کھلی ہوئی ہو، اور ٹائٹ نہ ہو، تو اس میں نماز صحیح ہوگی۔ افضل یہ ہے کہ اس کے اوپر ایسی قمیض پہنی ہو جس سے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے مقام کو چھپا رکھا ہو۔ اگر قمیض نصف پنڈلی یا ٹخنے تک ہو تو اور بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے مکمل سطر پوشی ہوگی۔ پتلون کی نسبت ایسے تہبند میں نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے جس نے جسم کو چھپا رکھا ہے، کیونکہ اگر پتلون کے اوپر قمیض نہ پہن رکھی ہو تو پھر تہبند اس کے نسبت سطر پوشی کے تقاضوں کو زیادہ مکمل طریقے سے پورا کرتا ہے۔ گویا کہ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر ان تمام باتوں سے؟ ان تمام باتوں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر شرٹ کو ان کر رکھا ہے نا، پینٹ تو سبوں کی قریب قریب اسی طرح کی ہوتی ہے کہ شیپ سارا دکھائی دیتا ہے، اگر شرٹ ان کر رکھی ہے تو پسندیدہ کیا ہے کہ شرٹ کو باہر نکال لیا جائے، اور یہ مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے، اور اس سے ڈھانپ لیا جائے اپنے آگے اور پیچھے کو، تاکہ کوئی چیز کبھی سجدے میں جانے کی وجہ سے کوئی چیز نمایاں نہ ہو جائے۔ اتنا خیال رکھا گیا ہے، علماء نے اس کے اوپر اتنا خیال کیا ہے۔ تو پھر کیسے کہ کسی عورت کی نماز جو کہ لباس پہن کے بھی ننگی دکھائی دے رہی ہے اپنے لیگنس میں، یا کسی اپنے ٹاپ اتنا چھوٹا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا سطر سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، اس میں اس کی نماز ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا لڑکیاں یا اس کے لیگنس کو پہننے میں کیا برائی ہے؟ سب سے پہلی برائی تو عورت کو اس طرح کا لباس اجازت ہی نہیں ہے مسلمان لڑکیوں کو، عورتوں کو، جس میں کہ وہ پہلے تو باریک ہو، جسم دکھائی دے، اور اگر باریک نہ ہو، اگر ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، تو وہ اتنا ٹائٹ ہو کہ شیپ دکھائی دے۔ تو نہ یہ نماز کے اندر اجازت ہے، نہ نماز کے باہر اجازت ہے۔ سر کے بال پوری طرح ڈھانپے جائیں گے، یہ جسم پر اس طرح کا لباس نہیں ہوگا جو اتنا ٹائٹ ہوگا، کلائی تک پورے ہاتھ، جہاں کے ہمارے جوڑ ہیں نا، وہاں تک ہمارے ہاتھوں کی آستین ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات 3/4 آستین میں کتنی ساری عورتوں کو ہم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ چادر اتنی لمبی ہے کہ ہاتھ چھپ رہے ہیں۔ اگر کوئی اتنے چھوٹے اگر آستینیں ہیں، لیکن اگر کسی نے اوپر سے ایک اور اسکارف ڈال رکھا ہے جو کہ ہاتھوں کو بھی ڈھانپ لیتا ہے، یا وہ جو احرام کی صورت میں جو عورتیں احرام جیسی چیزیں آج کل بہت نماز کے لیے بھی نکل آئی ہیں، اگر جسم کے اندر، اگر اپنے لباس کے اندر کوئی کمی ہے، اگر کوئی اس کو ڈال لیتا ہے اوپر سے، ویل اینڈ گڈ، کہ بھائی ہاتھ بھی ڈھپ گئے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کے اندر ہی، چادر کے اندر ہی اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ اگر ہاتھ ننگے ہیں، اگر باہر سے ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گی بات؟ پھر یہ بات ایسی ہو جائے گی کہ گویا کہ اب ہاتھ باہر ننگے ہو چکے ہیں، اس لیے بچایا جائے گا ہاتھوں کو ننگا ہونے سے۔ اگر کسی کے پاس سلیوز چھوٹی ہے تو ہمارے پاس سلیوز تو ملتی ہیں نا، جو بازاروں میں تو بہت آسان ہے، کسی کے پاس اگر سلیوز تھوڑی سی چھوٹی ہے، سلیوز لگا لے۔ اور ہم نے بہت اچھا کسی کو بتایا تھا، وہ بہت ابھی بھی ہمیرا ہستی ہے نکھت آپا، آپ نے بتایا تھا کہ اگر سلیوز نہیں ہے تو ساکس کو کٹ کر لے اور ساکس چڑھا لے اپنے ہاتھوں پر، کوئی نیا ساکس لے کے اس کو کاٹ لے اور اس کو چڑھا لے۔ نماز نہ قبول ہونے سے ڈھپی ہوئی حالت میں نماز کا قبول ہونا یہ زیادہ ضروری ہے نا، بجائے اس کے کہ انسان اپنی نماز کو ہی داؤ پہ لگا دے اپنے کسی ایسے عمل کی وجہ سے جس سے کہ اس کے سطر پوری طرح ڈھپتا نہیں ہے نماز میں۔ تو نماز میں ایک عورت کو، اور نماز کے علاوہ بھی اپنے گھر کے علاوہ جب وہ باہر نکلے گی، اتنے ہی حصوں کو کھولا جا سکتا ہے جو اس کے پیر ہیں، جو اس کے ہتھیلیاں اور کلائیاں ہیں، اور اس کا چہرہ، علماء نے اختلاف ہے، چہرے کا پردہ ضروری ہے اور فرض ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے، چونکہ حنفی مسلک سے یہ باتیں بہت سننے میں آتی ہیں، اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ حنفی مسلک نے اجازت دی ہے چہرے کو، لیکن ایز از حالت میں چہرہ اگر لے کے کوئی نکلتا ہے، یعنی میک اپ کیا ہوا نہ ہو، بنایا سنوارا نہ ہو، اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو اب آج کے دور میں آپ دیکھیں
یہ تو علماء نے بعد میں، بہت بعد کے دور میں ہی لوگوں نے کہنا یہ شروع کیا کہ جب صحابیات نے اور امہات المومنین نے پردہ کیا اور چہرے کو ڈھانپا، جب کہ اتنے پاکیزہ معاشرہ تھا اور اتنے پاکیزہ لوگ پھر رہے تھے، اور امہات کی طرف تو کوئی بری نظر سے ڈالنے والا بھی کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں تھا، اس کے باوجود امہات نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، جن کو کہا گیا کہ اب یہ تمہاری مائیں ہیں اور اسی لیے سے سب کی نگاہوں کو پاکیزہ کر دیا گیا، اس کے باوجود اگر انہوں نے اپنے چہروں کو چھپایا ہے اور ڈھانپا ہے، تو پھر ہم اور آپ کس دور میں جی رہے ہیں؟ اور کوئی یہ کہے کہ میں تو خوبصورت نہیں ہوں، تو خوبصورتی شرط نہیں ہے، تبھی ڈھانپا جائے گا۔ ڈھانپا اس لیے جائے گا کہ اللہ نے حکم دیا، اس لیے ڈھانپا جائے گا۔ آج کے دور میں پردہ کتنا آسان ہو گیا، جب کہ اللہ رب العالمین نے ہر عورت کو ڈھانپ دیا، بلکہ کہ اب مردوں کو بھی ڈھانپ دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ماسک کے ذریعے چہرہ چھپایا جا سکتا ہے، لیکن نیت وائرس سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی پہلے بلکہ اللہ کی رضا کی طرف انسان توجہ کرے کہ اللہ نے مجھے چہرہ چھپانے کا حکم دیا ہے اور اب میں نے چھپا لیا الحمدللہ، چاہے فورسڈ کر کے ہی چھپایا، لیکن اگر کوئی نیت کر لے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو ملے گا۔ تو نماز کی یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، لباس کے اعتبار سے کہ ایک عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے، ایک مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ اب یہاں پر ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر رکیں گے۔ اگلے پروگرام میں اگلے منڈے کو انشاءاللہ ہم لوگ اس بات کی طرف آئیں گے کہ نماز کے اوقات کے بارے میں سیکھا جائے، اور اس بارے میں سیکھا جائے جس کا بہت زیادہ انڈیا پاکستان میں خاص طور پر بر صغیر میں جو باتیں بہت پھیلائی گئیں اور بتائی گئیں، اور وہ کیا باتیں تھیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھیں گے اپنے اگلے پروگرام میں، اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہمارے دل اس کی طرف کھل سکیں اور ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، اور اللہ سے دعا اور اسی علم کے ذریعے یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہم سب کی نمازوں کو، ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت اور نگرانی کرنے والا بنا دیجئے، اور اللہ رب العالمین ہمیں وہ تمام علم عطا کر دیجئے جو میری نمازوں کو صحیح اور درست بناتا ہے، میری وہ نمازیں جو کہ اللہ رب العالمین کو پسند آ جائیں، جو قبول ہو جائے۔ جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر عمل کر کے بے علم کے وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے، ہم جب عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچیں تو پتہ کیا چلے؟ پتہ یہ چلے کہ ہماری نمازیں تو کوئی یہاں پر قبول ہی نہیں ہوئی، میرے پاس تو میرے اکاؤنٹ میں کچھ زیادہ پہنچا ہی نہیں ہے جس سے میں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکوں، نعوذ باللہ۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا بینک کرپٹ ہو جائے، وہاں جا کر کے اس دنیا میں رہتے ہوئے صحیح علم کو دل سے قبول کریں، عمل کریں، اپنے دلوں کو کھولیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے عمل کو ٹھیک کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا عمل عطا کرے جو صحابہ کرام، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہوا، امہات المومنین کے عمل سے ملتا ہوا، اور صحابہ کرام کے عمل سے ملتا ہوا ہو، اس لیے کہ انہی اعمال کو اللہ رب العالمین نے ویلڈ قرار دیا ہے کہ وہ لوگ اگر اس طرح ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اب جب کہ ماشاءاللہ سے فیس بک کے اوپر اور ریکارڈنگ کے ذریعے دنیا میں کہاں کہاں یہ بات اگر پہنچ رہی ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس آواز کو پہنچائیں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ بات بھی کتنی زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر صرف ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سن رہے ہیں، تبھی بھی میرے دل کے اندر اپنے دین کی بڑائی آنی چاہیے کہ کیسا کیسا اللہ رب العالمین نے ایک ایک طریقہ اور ایک ایک ہدایت ہمیں دی کہ کس طرح ہم اس دنیا میں پاکیزگی کے ساتھ ایک اچھے عمل کے ساتھ چل سکتے ہیں، کیسے دنیا فحاشی کے اڈے کے بجائے ایک پاکیزہ معاشرہ ہو جہاں پر ہر کسی کی عزت اور آبرو جو ہے وہ محفوظ ہو، عورتیں اپنے آپ کو ڈھانپیں تاکہ مردوں کی جو ہے وہ تکلیف سے بچائی جا سکیں، اور مردوں کے کو بھی سکون ملے اور ان کو بھی سکون ملے۔ آج جب کہ دنیا عورتوں کی ایک نمائش اور تماشا بنا کے پیش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کہیں پر کوئی لڑکی، کوئی عورت محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ مرد کی ہوسناک نگاہیں عورتوں کو دیکھ دیکھ کر، یا معاشرے میں ایسی عورتوں کی بے باکیوں سے اور بے حیائیوں کی وجہ سے بے باک ہو چکی ہیں، ان کی جسارت بڑھ چکی ہے، ان کے جذبات کو جو ہے وہ
بھڑکایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی نیک اور اچھی بچیاں اور اچھی عورتیں اور شریف عورتیں بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پاکیزہ معاشرہ عطا کرے، جہاں پر ہر ایک عورت ماں اور بیٹی کی طرح ٹریٹ کی جائے، اور ہر ایک مرد جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھے اور غض بصر کے ساتھ چلے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس میں عورتوں کا بہت بڑا رول ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ڈھانپیں گی تبھی ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی بنے گی جہاں پر ہر کسی کی نگاہیں پاکیزہ ہوں گی۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں ڈھانپ دیا، صرف جسم سے ہی نہیں بلکہ چہرے سے بھی، جس نے ہمیں ڈسٹینسنگ سکھائی کہ کس طرح دور رہا جائے گا، تاکہ ہم اب تو سدھر جائیں کہ جب اگر پہلے نہیں سمجھ آتی تھی۔ لیکن یہ تمام عمل کے پیچھے نیت اللہ کے حکم کے اوپر چلنے کی ہوگی تو بھی اجر ملے گا، ادروائز تو اجر نہیں ملنا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح نیت عطا کرے، اللہ رب العالمین جو ہم نے آج پڑھا ہے ان سب کی سمجھ بوجھ عطا کرے، اور تمام لوگ یہ جانیں، دنیا کو ہم یہ پیش کریں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کس طرح ہمیں صفائی سے لے کے دنیا کے زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر ڈائریکشن میں ہمیں ہدایات دیتا ہے۔ ایسا دین کوئی موجود نہیں ہے دنیا میں۔ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے وہ خود پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں پاکیزہ طریقے سے اور تقویٰ کے طریقے سے رہنا ایسی شریعت نازل کی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے اسی شکر اور احسان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو بتانا، جس میں کہ یہ تمام ریکارڈنگز الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر جا رہی ہیں۔ آپ کو فریش ریکارڈنگ جتنی بھی منڈے کے دروس ہو رہے ہیں یہ ساری ریکارڈنگ نکھت حیدر کے نام سے آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائیں گی۔ تو آپ پلیز ان ریکارڈنگز کو، بلکہ ابھی اگر ایڈمن سن رہے ہیں تو پلیز میری پچھلی ریکارڈنگ اگر آپ لوگ سکینت پہ ڈال سکیں یوٹیوب کی، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یوٹیوب کے اوپر یہ سب کچھ موجود ہے، اور یہ بہت آسانی سے وہ دوسروں کو بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ ان کے فون بھی نہیں بھریں گے۔ ایک تو یہ ریکارڈنگ ہے جو کہ آپ کو دی جاتی ہے سکینت گروپ میں، اور اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے، ہمارے ویب سائٹ کے اوپر بھی ریکارڈنگز موجود ہیں۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر جائیں، ان جو ہے نا ہمارے پاس جو ریکارڈنگز وہاں پر موجود ہیں ان آڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ یہ جو علم ہے نا، جب یوٹیوب کے اوپر جو بھی ویڈیو اور آڈیو جتنا لائک اور سبسکرائب کیا جاتا ہے نا، وہ اتنا زیادہ اس کو وہ اپنے پروگراموں میں اور اپنے ٹاپکس میں اوپر لے کے آتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے، آپ یہاں پر سننا ہی بس اکتفا کریں گے، تو یہ بات دوسرے لوگوں تک، یعنی وہ لوگ جو کہ یہاں پہ نہیں آتے ہیں، ان لوگوں تک اگر اس آواز کو پہنچانا ہے تو اس کے لیے یوٹیوب کے اوپر جا کر کے اس کو لائک اور شیئر کرنا یا سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پلیز ہمارے اکاؤنٹ کو وہاں پر آپ لوگ جو ہے وہ پروموٹ کریں، تاکہ ہم لوگ وہاں پر بھی اپنا مقام بنا سکیں، اس لیے کہ دین کا کام یہ ایک آدمی کا نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ بہت ساری کوششیں اور اپنا حصہ ڈال رہے ہیں دین کی خدمت میں، لیکن ہر ایک کو ضرورت ہے اس بات کی کہ کسی کے پاس کچھ فائدہ ہے اور کسی کے پاس کچھ فائدہ ہے، آپ اس فائدے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ اللہ کے دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور اس سے اپنا اجر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ یہ سارے ٹاپکس ہیں جو عوام الناس تک، لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، تاکہ ہم جب اللہ سے ملاقات کریں تو ہماری نمازیں مقبول ہوں، یعنی قبول ہو چکی ہوں، اور اللہ کے پاس اجر پائیں اور وزن پائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو کہ بہت ضروری بات تھی۔ دوسرا یہ بھی یہاں پر بہت ضرورت ہے کہ چارجنگ کے ایشوز اگر آپ میں سے کسی کو آ رہے ہیں، اور تو آپ لوگوں کو ایک نیا نمبر دیا گیا ہے 425 سے اگر کسی کو چارج کر رہا ہے، لیکن آپ یہ بھی جان جائیں کہ چارج کا وہ کہتے ہیں لیکن چارجنگ ہوتی نہیں ہے، اس لیے ضرور اپنے پرووائڈر سے یا جس کے ذریعے سے آپ نے سروس لے رکھی ہے ٹیلی فون لائن سے پتہ کریں کہ آیا وہاں سے آپ کو چارجنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ صرف سن کر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہائے ہائے میرا چارج ہو جائے گا، اور اگر ہائے ہائے چارج بھی ہو گیا تو کتنا ہوگا، آپ ضرور اس میسج کو سنیں اور دیکھیں کہ پر منٹ 1 سینٹ چارج ہوگا۔ تو اگر 2 گھنٹے کی کلاس ہے تو $1.20 چارج ہوں گے آپ کے، جو اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی ایک وقت کے لیے اگر آپ اس سے ڈر کے اگر پروگرام چھوڑ دیتے ہیں
تو آپ کا زیادہ بڑا نقصان ہوتا ہے اس پیسے کے نقصان سے جو کہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہر دفعہ کوئی $20 5 پروگراموں میں ڈالتا ہی رہے، ڈالے کوئی اگر تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ضرور آپ کی اس مشکل میں آپ کے ساتھ ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ کے فون آپ کو چارج نہ کریں اور کس طرح ہم آپ کو پرووائڈ کریں ایسی چیزیں کہ جس سے آپ آسانی کے ساتھ یہاں پر آ سکیں۔ تو ہم لوگوں نے نیا نمبر 206 والا 425 والا بھی ویل اینڈ گڈ، اگر کسی کو مشکل نہیں ہے وہ اس سے آ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اس سے چارجنگ ہو رہی ہے یا چارجنگ کے میسیجز آ رہے ہیں تو 206 والا نمبر آپ کو دیا گیا ہے کہ جو کہ آپ کو چارج نہیں کرے گا آپ کے فون کو انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی کو کنیکشن کا پرابلم ہو رہا ہے پلیز یہ تمام پرابلمس ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ایڈمنس کو رجوع کریں۔ افشین کا نمبر ہے 858-356-7294، 858-356-7294، اور میرا نمبر ہے 630-397-1944۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اپنے پرابلمس ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لبنہ کا بھی نمبر بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، روبینہ کا نمبر، تو جو بھی ایڈمن کا لکھا ہوا نام ایڈمن کے ساتھ آتا ہے سکینت گروپ میں، آپ اس نمبر کو چاہے اس کے ساتھ نام آپ کے پاس نہیں بھی ہوں آپ ان کو کال کریں اور ان سے آپ اپنی مدد لے سکتے ہیں، ان سے پوچھیں اپنے مشکل کا حل۔ اسی طرح ایک بات اور بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی گروپس سکینت کے بنے ہوئے ہیں 1 to 4 سکینت اور سکینت بی اور سکینت B1، یہ سارے گروپ سکینت بی انڈو پاک کے لیے بنایا گیا تھا اور بنایا گیا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو وہاں کے ٹائمنگ کے حساب سے ریکارڈنگ ڈالی جا سکے اور ایسے میسیجز ان کو نہ ڈالے جائیں جو کہ ان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں نے گروپ الگ بنایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو گروپ سے نکال کر دوسرے گروپس میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ لوگ یہ نہ ڈریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ سارے ان گروپس میں جو انڈیا کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ہیں ان کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم لوگوں نے الگ سے گروپ بنا دیا ہے B1 اور B2۔ تو اب جو بھی اگر آپ میں سے کوئی انڈیا پاکستان بھیج رہا ہے گروپ جوائن کرنے کے لیے تو پلیز B2 کو پروموٹ کریں۔ B1 بھر چکا ہے تو B2 کو پروموٹ کریں انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگ B2 کا بھی لنک آپ کو پہلے ڈال چکے ہیں، ہم دوبارہ ڈالیں گے اس لیے کہ اب ہم دور قرآن کی طرف چلیں گے۔ آپ سے یہی کوشش کرنی ہے، آپ کریں، ہم سب کریں مل کر کے کہ ہم اللہ کے اس دین کو، اللہ کی اس کتاب کے تعلیمات کو اس لیے پہنچانا ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے، اور اس لیے بھی پہنچانا ہے کہ یہ وہ آب حیات ہے کہ اگر انسان کو دنیا میں مل جائے نا تو میرے سارے غم آسان ہو جاتے ہیں، انسان کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں جب اللہ کی باتیں اس کے کانوں میں پڑتی ہیں اور اس کے دل میں اترتی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے انسانیت کو سکون پہنچانا۔ اس کام میں آپ سب ہمارے دست و بازو ہیں ماشاءاللہ، آپ ہمارے دست و بازو بنیں اور اس پیغام کو دور تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ۔ اور انشاءاللہ یہ جو سارے گروپ ہیں اس کی بات میں دوبارہ سے اس بات کو سمجھ لیں کہ سارے گروپ ایک ہی ہیں، آپ کو کسی ایک ہی گروپ میں ہونا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دو گروپ میں موجود ہے تو ایک گروپ کو چھوڑے، اور یہی کوشش ہماری ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو 2 گروپ میں ڈالا نہ جائے تاکہ آپ کو بار بار وہی میسیجز آپ کو دونوں گروپ میں آئیں، آپ کو پھر وہی ریکارڈنگ دونوں گروپ میں آئے، اس سے آپ کا فون خواہ بھرے اور پریشان کرے آپ کو۔ اس لیے ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک ہی گروپ میں رکھا جائے۔ آپ خود بھی دیکھیں اگر کسی کے پاس یہ مشکل ہے تو میں ایڈمن سے بھی مدد لے سکتے ہیں، خود اپنے بچوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں کس طرح آپ ایک گروپ سے، اگر 2 گروپ میں ہیں تو ایک گروپ سے آپ کو نکل جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ دور قرآن میں جا رہے ہیں ہم لوگ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب دور قرآن میں آگے پہنچنے سے پہلے اس پورے فلائرز کو اور یہ پورے گروپ کے جوائن ہونے کو اتنی دور تک پھیلائیں کہ ہمیں سکینت عباد الرحمن کو ایک اور گروپ بنانا پڑ جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ جو دین کا کام ہے یہ محض سن کے بھلا دینے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ سن کے کھڑے ہو جانے کا کام ہے تاکہ ہم اس عمل میں، اس جد و جہد میں، اس ثواب جاریہ میں اپنا حصہ ڈال سکیں انشاءاللہ تعالی۔ کوئی انسان اکیلا نہیں چل سکتا، آپ کا ساتھ ہے تو ہم سب یہاں تک پہنچے ہیں، آپ کا ساتھ ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اور آگے بھی جائیں گے۔ اللہ سے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اور عمل میں اضافہ کرے۔ اللہ رب العالمین کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے ہماری
جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اس مہینے کی برکتیں ہیں یا اللہ، اس مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھنے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، اے اللہ اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنے، اے اللہ اس مہینے میں اپنے وقت کی نگرانی کرنے میں، اے اللہ اس مہینے میں اپنے اللہ کی اپنے رب کی رضا کی طرف دوڑ دوڑ کر جانے میں اللہ ہماری مدد کیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں رمضان میں پہنچائیے، شعبان سے گزرتے ہوئے یا اللہ ایسے بہترین محترم مہینے ہماری زندگی میں آ چکے ہیں یا رب العالمین۔ اے اللہ اس میں سے ہمیں پاک صاف اور ہمیں صحیح راستہ بتائیے یا اللہ یا رب العالمین۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی ہوگی چیز کہ ابھی تو رمضان اتنا دور ہے، یعنی 13 اپریل سے ہے، تو پھر کیوں اتنی جلدی استقبال رمضان کا پروگرام ہو رہا ہے، کیوں اتنی جلدی ہم اس کی طرف جائیں، ابھی تو ٹائم پڑا ہے نا ہمارے پاس۔ تو سلف نے یہ کہا، اور اس بات کو ہم سب بہت غور سے سنیں کہ سلف نے یہ کہا کرتے تھے اور عمل اس طرح لے کے آتے تھے اپنی زندگی میں رمضان تک کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے اور رمضان اپنے پھلوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ یہیں سے 3 مہینے نہیں بلکہ وہ تو 6 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے۔ ہم اگر 3 مہینے سے بھی نہ کریں تو پھر تو ہم رمضان میں پہنچ کے رمضان کو بھی ضائع کر لیں گے۔ اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو ہمیں باندھنا ہے، سننا ہے، تیاری کرنی ہے، تاکہ ہم اس مہینے کو بھی، شعبان کے مہینے کو بھی اور آخری میں رمضان کے مہینے کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام برکات کو، تمام اللہ کی رحمتوں کو اور تمام اجر کو سمیٹ سکیں اور تمام مغفرت کو سمیٹ سکیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ فلائر کو جو کہ استقبال رمضان کا ہے وہ بھی آگے بڑھائیں گے، دور قرآن کے فلائرز کو بھی آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش یہ ہے، اللہ سے دعا یہ ہے اپنی کوششوں سے کہ اللہ ہمیں اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے طریقے بھی سکھائیے، اس میں ہماری مدد بھی کیجیے یا اللہ، اور اس میں برکت ڈالنا یا اللہ، ہمارے اخلاص کو بڑھا دیجیے اور صرف ہم اللہ کے لیے سب کچھ کریں تاکہ اس کی برکت بہت زیادہ بڑھ جائے، اور برکت آپ کے پاس ہے یا اللہ۔ یا اللہ ہم اپنے اخلاص کو بڑھاتے ہیں کہ یا اللہ یہ سب کچھ ہمارا عمل صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے ہے یا اللہ، اپنے راستے میں ہم سب کو قبول کر لیجیے یا رب العالمین۔ ہم سب میں سے جتنے لوگ آئے ہیں اللہ، سبھوں کا آنا اور سبھوں کا سننا اور سبھوں کا وقت لگانا قبول کر لیجیے یا اللہ، ہم سبھوں کی زندگیوں میں برکت عطا کیجیے یا اللہ یا رب العالمین۔ اپنی رضا کے راستے پہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے چلا لیجیے یا اللہ، ہم سب بہت کمزور ہیں یا اللہ، ہم سبھوں کے دلوں کو صاف کر دیجیے یا اللہ۔ جو دلوں کی صفائی اس دور قرآن کی تھیم ہے اور اس کی فکر ہے یا اللہ، اس کی آج سے کوشش کرنا شروع کر دیں ہم یا اللہ، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے اے اللہ، ہمارے عمل کو اخلاص سے بھر دیجیے، اس کے علاوہ ریا، دکھاوا اور ہر طرح کی یا اللہ اس کے اندر خرابی سے اس کو دور کر دیجیے یا رب العالمین۔ ہم سب کو شرک سے پاک کر دیجیے اے اللہ، ہمارا بولنا، دیکھنا، سننا، سنانا سب کچھ اپنے رضا کے لیے کر دیجیے اے اللہ، ہماری زندگی کو اس کی مصداق بنا دیجیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ بے شک میرا جینا، میرا مرنا اور میری تمام عبادتیں اور ہر عمل اے اللہ آپ کی رضا کے لیے ہے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے یا اللہ، ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہیں یا غفور الرحیم ہماری سمینہ روحی کو اے اللہ بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ اپنے بچوں میں لے کے آئیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو، آنسوؤں کو قبول کر لیجیے یا اللہ، ہماری سمینہ روحی کو لوٹا دیجیے یا رب العالمین یا اللہ۔ یا اللہ صحت کے ساتھ، شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ اپنے بچوں کے پاس لوٹا دیجیے اے اللہ، بچوں کی دعاؤں کو، بچوں کے آنسوؤں کو، ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کے آنسوؤں کو، ہم سب کے صدقات کو قبول کر لیجیے یا رب العالمین۔ ہماری پیاری بہن کو یا اللہ، ہماری پیاری بہن کو یا اللہ، جو تکلیف اس کے اوپر ہے یا اللہ، اس تکلیف سے اس کو یا رب العالمین اس کے لیے اجر کا باعث بنا دیجیے، اور ہنستی کھیلتی سمینہ کو یا اللہ بہترین اپنی مسکراہٹوں کے ساتھ اے اللہ دوبارہ ہماری زندگیوں میں شامل کر دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے رومانہ کے بھائی بیمار ہیں، حق نواز ہے اللہ، ان کو بھی بہترین شفائے کاملہ عاجلہ عطا کیجیے یا اللہ، ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے یا غفور الرحیم اے اللہ، سبھوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے بہت ہی پیاری ہماری ایک ساتھی
ان کے قمر آپا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا رب العالمین ہم قمر آپا کو اس تکلیف پر بہترین اجر سے نوازیے اور بہترین صبر عطا کیجیے، ان کے بچوں کو بہترین صبر عطا کیجیے اللہ۔ بھائی کو ہمارے جو چلے گئے ہیں اے اللہ ان کو بہترین اپنی رحمتوں میں جگہ عطا کیجیے اللہ۔ بہت ہی نیک لوگ ہیں یا رب العالمین، تمام نیکیوں کو ان کے قبول کر کے یا اللہ بہترین اپنے پاس بہترین درجات سے نوازیے، اور ہر چھوٹی موٹی یا اللہ کمی کوتاہی کو دھو کے اپنے پاس رحمتوں میں جگہ عطا فرمائیے یا رب العالمین۔ اللہ جو کوئی بھی زندہ ہے اللہ ان کو ہدایت عطا کیجیے اللہ، جو آپ کے پاس چلے گئے ان کے درجات کی بلندی عطا کیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہر کسی کے جو یہاں پر موجود ہیں یا اللہ سبھوں کو کی ہر جائز خواہش کو پورا کیجیے یا اللہ، ہماری زندگیوں میں برکت عطا کیجیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے، اور ہمارے والدین کو کے لیے ہمیں ثواب جاریہ بنائیے یا اللہ۔ امت کو یا اللہ امت کو ہدایت سے نواز دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ مسلم امت کو بہترین لیڈرشپ عطا کیجیے، اور دنیا میں ہر جگہ ظالموں سے نجات دیجیے یا اللہ، مسلمانوں کو بھی اور انسانیت کو بھی یا اللہ ہم ایسے ہو جائیں کہ آپ کو پسند آ جائیں یا اللہ۔ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی خیر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی۔ اے اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ، شیطان کے شر سے، انسانوں کی حسد سے اے اللہ، ہر ایک چیز سے اور وباؤں سے اللہ بچا کے ہمیں یا رب العالمین اس دنیا میں بھی سکون عطا فرمائیے، قبر میں بھی سکون عطا فرمائیے، اور یا اللہ آگے آخرت میں بھی سکون عطا فرمائیے، اپنی رحمتیں عطا فرمائیے اے اللہ۔ اور اے اللہ جنت الفردوس تک جس طرح آپ نے یہاں ہمیں جمع کیا ہے اے اللہ، جنت الفردوس میں ہم لوگوں کو اسی طرح ساتھ میں جمع کر دیجیے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا رب العالمین ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام وہ لوگ جو کہ فیس بک پر ہیں، جو کہ اسکائپ پر ہیں، اور جو کہ فون پر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اور بیٹھنا قبول کرے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ صحیح بخاری کی کلاس اور حفظ کی کلاس ہوگی، جس میں ہم لوگ 3:30 بجے انشاءاللہ اپنی حدیث بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر آگے حفظ کی کلاس بھی جاری رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ آنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے کل بھی ہوتی ہے ملاقات اور پھر اگلے ہفتے بھی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی۔